بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد ومحمد. النوع الثالث ما ولا المشبہتان بلیس فی النفی والدخول علی المبتدأ والخبر ترفعان الاسم وتنصبان الخبر الی آخر. شرح مئت عامل، جس میں 100 عامل کی شرح کی گئی ہے. 100 عامل کی تقسیم میں سے انہوں نے کہا تھا 91 عامل جو ہیں سماعیہ ہیں. ان 91 عوامل کو 13 انواع میں تقسیم کیا گیا تھا. پہلی نوع حروف جارہ کے بارے میں تھی، جو کہ حروف تھے عامل اور داخل ہوتے تھے اسم پر. دوسری نوع جو تھی وہ بھی حروف کے بارے میں تھی، وہ تھی حروف مشبہ بالفعل، وہ داخل ہوتے تھے جملہ اسمیہ پر. تیسری نوع آج ہے ایسے حروف کے بارے میں جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. حرف ہیں یہ، ان کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل. تعداد ان کی کچھ زیادہ نہیں ہے، صرف 2 ہے، ایک ما اور ایک لا. داخل یہ بھی جملہ پر ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. تو مبتدا کو جو ان کا اسم ہوتا ہے اس کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو یہ نصب دیتے ہیں. جیسے ما زید قائمن لا رجل افضل منک. ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے، یہ جو ہم نے کہا ہے ما ولا، ما اور لا، یہ دونوں مشابہ ہیں لیسا کے. کس چیز میں مشابہت ہے؟ اس طرح کل ہم نے کہا تھا حروف مشبہ بالفعل کے بعد. تو مشبہ بالفعل میں ہم نے کہا تھا عملاً بھی، لفظاً بھی، معناً بھی، عملاً بھی، تینوں طرح مشابہت تھی. یہاں تینوں طرح تو مشابہت نہیں ہے. ما اور لا کی لیسا کے ساتھ 2 جہت سے مشابہت ہے. لفظاً مشابہ نہیں ہے، کیونکہ لفظ ما اور لا لیسا کے ساتھ مشابہت بالکل نہیں رکھتے. لیکن معناً اور عملاً دونوں مشابہ ہیں ایک دوسرے کے. معناً اس جہت سے کہ لیسا بھی نفی کا معنی دیتا ہے اور ما اور لا بھی نفی کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیسا زید قائمن، زید نہیں کھڑا. ما زید قائمن، زید نہیں کھڑا. یعنی معنی ایک ہی ہے. عملاً مشابہت یہ ہے کہ لیسا بھی اسم کو رفع اور نصب خبر دیتا ہے، ما اور لا بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اس جہت سے یہ دونوں عملی طور پر بھی مشابہت رکھتے ہیں. اس لیے ان کا نام رکھا گیا ہے المشبہۃ مشبہتان بلیسا. ٹھیک ہے نا جی. اگرچہ بڑی کتابوں میں آئے گا لیکن اشارہ کر دیتے ہیں، استفادہ کرنے والے کے لیے استفادہ ہو جائے گا، نہ کرنے والے کے لیے آگے بنا کاٹ کے مین مقصد سن سکتا ہے. ما اور لا کے عمل کی کچھ شرائط ہیں. 4 شرائط ہیں ما اور لا کے عمل کرنے کی. یہ شرائط ہوں گی تو یہ عمل کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. نہیں تو ملغا ہوں گے. یعنی اس پہلی ما کی خبر اس کے اسم پر مقدم نہ ہو. اگر ما کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو گئی تو ما عمل نہیں کرے گا، بالکل ملغا ہو جائے گا. جیسے ویسے ہے ما زید قائمن، اگر قائمن زید سے پہلے آ گیا تو پھر عمل ختم. ما قائمن زید، ما قائمن زیدن پڑھا جائے گا. پھر ما اور اس کے اسم کے درمیان ان زیدہ نہ آئے. اگر ان زیدہ آ گیا ما اور اس کے اسم کے درمیان تو عمل ختم ہو جائے گا. جیسے ما ان زیدن قائمن. ٹھیک ہے نا. اس کی نفی الا کے ساتھ ٹوٹ نہ جائے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے درمیان میں الا نہ آ جائے. الا آ گیا تو نفی ٹوٹ جائے گی.
جیسے ما انتم الا بشر، ما زید الا قائم، ویسے تھا ما زید قائم، نفی تھی قیام کی کہ زید نہیں کھڑا، اب نفی ٹوٹ رہی ہے الا کے ساتھ، ما زید، زید نہیں الا قائم مگر کھڑا ہے، تو یہاں الا کے ذریعے سے نفی نہ کھڑنے والی ٹوٹ کر وہ کھڑنا بن جائے گا جی. تو جب الا آ جائے، نفی ٹوٹے اللہ کے ذریعے سے، تب بھی اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. ما کی خبر کا معمول ظرف کے علاوہ ما کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسے ما طعامک زید آکل، ہاں اگر ما کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس وقت ما عمل کرے، اگر ظرف ہو کر ما کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر عمل کرے گی، ظرف کے علاوہ معمول ہو اور ملا ہوا ہو تو پھر عمل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا جی. اور لا کے عمل کی بھی یہی شرائط ہے، ٹھیک ہے نا، سوائے اس کے کہ ایک ہے کہ ان زیادہ لا کے بعد نہیں آتا، باقی شرائط وہی ہے. واضح جی. اور پھر اشارہ بس کر دیتا ہوں، بڑی کتابوں میں پڑھ لیجیے گا، ما کی بھی اقسام ہوتی ہیں، لا کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں. ما حرفیہ بھی ہوتی ہے، ما اسمیہ بھی ہوتی ہے. پھر ما حرفیہ جو ہوتی ہے وہ کئی طرح سے آتی ہے، کبھی ما نافیہ بن کے آتی ہے، کبھی مشبہ بلیسا بن کے آتی ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ما حرفیہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کبھی ما مصدریہ غیر زمانیہ بن کے آتے ہیں، کبھی ما زیدہ آتی ہے، یہ حرفیہ کی جہتیں ہوتی ہیں. اور ما اسمیہ کبھی موصولہ کی صورت میں آتی ہے، کبھی شرطیہ کی، کبھی ما صفتیہ، کبھی ما تامہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح لا کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں، کبھی لا ناہیہ ہوتا ہے، کبھی نافیہ ہوتا ہے، کبھی عاطفہ ہوتا ہے، کبھی زائدہ ہوتا ہے، کبھی نفی جنس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، واضح. اچھا، ہماری کیا ہوتی ہے، ما میں سے ما حرفیہ موضوع باس ہے جو مشابہ ہوتی ہے لیسا کے، ٹھیک ہے نا. اور لا میں سے لا صرف وہی ہمارا مورد باس ہے آج جو مشبہ بلیسا ہوتا ہے، باقی لا کی اقسام یا ما کی اقسام آج ہماری مورد باس نہیں ہے. یہ خلاصہ ذہن میں آ گیا. اب ترجمہ کر دیتے ہیں. النوع الثالث ما ولا، ما اور لا المشبہتان بلیسا جو دونوں مشابہ ہوتے ہیں کس کے، لیسا کے. احسنتم، یہ دونوں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. فی النفی، کس چیز میں مشابہت ہوتی ہے، نفی میں. والدخول علی المبتدا والخبر، نفی میں مشابہت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی میں مشابہت ہے جی. نفی میں مشابہت یعنی معنی میں مشابہت ہے. والدخول علی المبتدا والخبر، اور مشابہت دخول میں بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی اسی کی طرح داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، یعنی عملاً مشابہ ہے. یہ الگ الگ عبارت میں بھی چیزیں ہو جائیں نا، کہ کہاں عملی مشابہت کھڑی ہے اور کہاں مانوی مشابہت ہے. احسنتم. ترفعان الاسم و تنصبان الخبر، یہ دونوں اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. وتدخل ما علی المعرفۃ والنکرہ، اور ما جو ہے یہ داخل ہوتی ہے معرفہ اور نکرہ پر. مثل ما زید قائم، زید نہیں کھڑا، ٹھیک ہے نا. ولا تدخل لا الا علی النکرۃ، فرماتے لا داخل ہی نہیں ہوتا مگر کس پر داخل ہوتا ہے، نکرہ. احسنتم، نکرہ پر داخل ہوتا ہے. اچھا، لا رجلا، لا رجل ظریفن، کوئی مرد ظریف نہیں ہے. رجل اس کا اسم بن جائے گا، ظریفن جو بھی ہے اس کی کیا بن جائے گی، خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. ایک میرا خیال ہے فرق ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں ان دونوں کے درمیان. ما جو ہوتا ہے عام ہے، نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے. اور لا جو ہے یہ خاص ہے، صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ما نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے. لا جو ہوتا ہے فقط نکرہ، احسنتم، فقط نکرہ پر داخل ہوتا ہے. جیسے راجل کیا ہے، یہ نکرہ ہے. اچھا، واضح. احسنتم. اگلی فصل النوع الرابع، چوتھی نوع. چوتھی نوع کس کے بارے میں ہے، یہ بھی حروف کے بارے میں ہے.
ذات ان کی بھی حروف ہے، تعداد ان کی کچھ زیادہ ہے، اتنی زیادہ میں نہیں ہے، صرف 7 ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ 7 کی کچھ ترتیب یوں ہے، ایک واو ہے، دوسرا الا ہے، اور 5 حروف ندا ہیں، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ کل 7 بن جاتے ہیں۔ داخل کس پر ہوتے ہیں اور عمل ان کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں داخل یہ اسم پر ہی ہوتے ہیں، اور عمل یہ کرتے ہیں کہ اسم کو نصب دیتے ہیں، یہ 7 کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے قبلہ، ایک تھی واو، ایک الا، اور 5 حروف ندا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 7 کے ساتھ اسم پر داخل ہو کر اسم کو نصب دیتے ہیں۔ اب نصب لینے کے بعد ان کا معمول کیا بنتا ہے، ہر ایک میں فرق ہے۔ واو کا معمول، جب واو نصب دے دیتی ہے نا اپنے معمول کو، اپنے بعد والے کو، تو جس کو نصب دیتی ہے وہ مفعول بھی اور مفعول فی بنتا ہے، اور معہو بنتا ہے، سوری مفعول معہو بنتا ہے۔ وہ مفاعیل کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی 5، ان میں سے مفعول لہو نہیں بنتا، مفعول فی نہیں بنتا، مفعول معہو بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور الا کا مدخول جو ہوتا ہے، جس کو الا نصب دیتا ہے، وہ مستثنا بنتا ہے۔ الا حرف استثناء ہوتا ہے، اس سے پہلے مستثنا من ہوتا ہے، جس کو الا بعد والے کو نصب دیتا ہے وہ مستثنا بنتا ہے، واضح؟ وہ اس کا منصوب مستثنا ہوتا ہے۔ حروف ندا جس پر داخل ہوتے ہیں، جس کو نصب دیتے ہیں، ان کا مدخول کیا ہوتا ہے؟ ان کے مدخول کو منادا کہا جاتا ہے، واضح؟ واو کے مدخول کو مفعول معہو، الا کے مدخول کو منصوب کو مستثنا، اور حروف ندا کے مدخول اور معمول اور منصوب کو منادا۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب آتے ہیں حروفون تنصب الاسم فقط، ان حروف کے بارے میں ہے یہ چوتھی نوع جو فقط اسم کو نصب دیتے ہیں۔ اصل میں فقط یعنی اور بس، بس اسم کو نصب دیتے ہیں۔ وہی سبعۃ احرف، یہ کتنے حروف ہیں؟ احسنتم 7۔ الواو پہلا واو ہے، وہی بمعنی ما، یہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ ما کے معنی میں آتا ہے۔ نحو استوى الماء والخشبہ، استوى الماء والخشبۃ، استوى الماء والخشبۃ، پانی برابر ہو گیا کس کے ساتھ؟ لکڑی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، مائیت۔ خشبتا کیوں پڑھا ہے؟ احسن، تو واو نے اس کو کیا دیا ہے؟ نصب دیا ہے، اور یہ واو ما کے معنی میں ہے، استوى الماء مع الخشبۃ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو واو ما کے معنی میں والخشبۃ، اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول معہو بن جائے گا۔ احسنتم۔ اگرچہ اس میں بھی اشکال اقوال پائے جاتے ہیں، بس اشارہ کر دیتا ہوں استفادہ کرنے کے لیے، کہ یہ جو نصب دیا ہے نا خشبتا کو، یہ نصب کس نے دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ ایک قول یہی ہے کہ یہ جو نصب دیا ہے اسی واو نے دیا ہے، جس قول پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم یہ ایک قول کے بنا پر کہہ رہے ہیں والخشبتا اس واو نے نصب دیا ہے۔ دوسرا قول یہ علامہ جرجانی کا قول ہے۔ دوسرا جمہور کہتے ہیں کہ اس کو نصب فعل یا شبہ فعل نے دیا ہے، پیچھے فعل جو شبہ فعل جو واو سے پہلے ہوتا ہے اس نے دیا ہے۔ کوفی کہتے ہیں عامل مانوی نے اسے نصب دیا ہے، جس طرح عامل مانوی مبتدا کو رفع دیتا ہے نا، اسی طرح اسے نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو زجاج کہتے ہیں کہ نہیں، اس واو کے بعد ایک فعل مقدر ہوتا ہے وہ نصب دیتا ہے، یعنی اقوال ہیں۔ ہم کون سا پڑھ رہے ہیں قول؟ واو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وَإِلَّا دوسرا کیا ہے؟ الا ہے۔ اچھا، الا کا جو وہی للاستثناء، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ استثناء کے لیے آتا ہے۔ جیسے نحو جاءنی القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ الا کا، اب الا حرف استثناء ہے، یہ یاد رکھیں، 3 تقسیمیں ہیں یہاں، اسی مثال میں 3 چیزیں کھڑی ہیں۔ الا حرف استثناء،
اس سے پہلے قوم کیا ہے؟ قوم مستثنا من ہو، یعنی جس سے نکالا گیا ہے، جس کے ذریعے سے نکالا گیا ہے وہ ہے حرف استثناء الا، جس سے استثناء کیا گیا ہے وہ ہے القوم مستثنا من ہو، جس کو نکالا گیا ہے وہ ہے مستثنا، وہ کون ہے؟ زید۔ احسنتم۔ قوم مستثنا من ہو، الا حرف استثناء، زید کیا بن جائے گا؟ مستثنا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں زیدن کیا ہے؟ منصوب ہے، منصوب ہے نا۔ اب اس کو نصب زیدن کو کس نے دیا ہے؟ احسنتم۔ ہم اس قول کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے، لیکن اس میں بھی اقوال پائے جاتے ہیں۔ علامہ جرجانی کہتا ہے کہ اللہ نے نصب دیا ہے، یہی جرجانی ہے نا جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اس کے مقابل میں کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ نے عمل کرتا ہے، یہ اللہ جو ہوتا ہے نا یہ استثنیو کے معنی میں، استثنیو فعل ہے، یہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح حروف ندا یا ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے، ادعو ندعو کے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بصری کہتے ہیں کہ اللہ خود عامل نہیں ہے، بلکہ مستثنا کا عامل وہ فعل یا شبہ فعل ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی اور بھی نظریات ہیں، یہ کسائی ناوی کہتے ہیں کہ مستثنا میں انا عمل کرتا ہے جو اللہ کے بعد مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اللہ کی بھی تین قسمیں ہیں، اللہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ استثنائیہ ہوتا ہے، ایک اللہ شرطیہ ہوتا ہے، ایک اللہ مرکبہ ہوتا ہے۔ لیکن نہ ہم اللہ مرکبہ کو پڑھیں گے آج، نہ اللہ صفتیہ کو، نہ اللہ شرطیہ کو، ہماری بات کس میں ہے؟ اللہ استثنائیہ کو، واضح۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ اللہ استثنائیہ پڑھا ہے، نہ مرکبہ نہ ہی شرطیہ وغیرہ میں ہماری بحث ہے۔ آگے حروف ندا 5 شروع ہونے لگے ہیں۔ وَيَا وَهِيَ لِلنِّدَاءِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، یا جو ہے یہ ندا قریب اور بعید، یہ پہلے یہ ندا کا معنی سمجھ لیں۔ ندا کسے کہتے ہیں؟ کسی کی توجہ کو طلب کرنے کے لیے جو حروف بولے جاتے ہیں ان کو حروف ندا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ادعو کے قائم مقام ہوتے ہیں، پکارنے کے۔ اچھا، یہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جس پر حروف ندا داخل ہوتے ہیں اسے اس کا منادا کہا جاتا ہے، ندا کا منادا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، یا وہی للنداء القریب والبعید، یا بعید اور قریب دونوں کو ندا دینے کے لیے آتا ہے۔ وَأَيَا وَحَيَا وَهُمَا لِلنِّدَاءِ الْبَعِيدِ، یہ صرف نداء بعید کے لیے آتے ہیں، دور والے کو پکارنا ہو تو۔ وَأَيْ، اے جو والحمزۃ المفتوحہ، یہ دو جو ہیں حمزہ مفتوحہ اور اے، یہ وہما للنداء القریب، یہ دونوں کس کے لیے آتے ہیں؟ نداء قریب۔ یہ کل ہو گئے 5، یا ایا حیا و اے حمزہ مفتوحہ۔ وہذہ الحروف الخمسہ تنصب الاسم، یہ 5 کے 5 حروف ندا جو ہیں یہ اسم کو نصب دیتے ہیں، ان کی شرط ہے تب اسم کو نصب دیتے ہیں اذا کان مضافا الی اسم آخر، جب ان کا اسم کیا ہو؟ مضاف ہو ایک اور اسم کی طرف، تب ان کے اسم کو یہ نصب دیتے ہیں۔ جیسے یا عبد اللہ، عبد ان کا اسم ہے اور منصوب ہے، منادا ہے، اور یہ مضاف ہو رہا ہے منادا کس کی طرف؟ لفظ اللہ کی طرف، اسم لفظ اللہ اسم۔ وَأَيَا غُلَامَا زَيْدٌ، ایا حرف ندا ہے، غلامہ اس کا اسم ہے، منصوب ہے، مدخول ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ منصوب ہے، مضاف منادا ہے، مضاف ہو رہا ہے زید کی طرف۔ وَحَيَا شریف القوم، یہاں حیا حرف ندا، شریف اسم جو منادا واقع ہو رہا ہے منصوب ہے، اور شریف یہاں منادا مضاف ہے کس کی طرف؟ قوم کی طرف۔ وَأَيْ افضل القوم، اے حرف ندا، افضل کیا بن گیا؟ منادا اس کا بن گیا، معمول اس کا بن گیا، مدخول بن گیا، منصوب ہے اور مضاف ہو رہا ہے قوم کی طرف۔ وَآ عبد اللہ، آ حرف ندا، عبد کیا ہو گیا؟ منادا، مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ لفظ اللہ کی طرف۔ یہ ہے جب ان کا اسم مضاف ہو تو یہ اسم کو نصب دیتے ہیں۔ وَتَرْفَعُ الْاسْمَ، اور یہی حروف ندا اسم کو رفع بھی دیتے ہیں، کب؟ ان لم یکن ذالک الاسم مضافا،
جب ان کا بعد والا اسم ان کا معمول آگے کسی اور اسم کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے یا زیدو یا راجلو. اب یہاں کیا ہے، ان کا اسم ان کا منادہ زائد ہے لیکن یہ اس کو رفع دے رہے ہیں، نصب نہیں دے رہے. کیوں؟ کیونکہ مضاف نہیں ہو رہا آگے. والحمدللہ رب العالمین.